شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ایک صحابیہ تھی حضرت معاذہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کا مالک جو ہے وہ ان کو کعبہ گیری پر مجبور کرتا تھا، اور ان خاتون نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا کسی کے ذریعے حضرت معاذہ کا جب تذکرہ آیا تو ان کے اس معاملے کے بعد یہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں، اور پھر شریعت میں یہ بھی منع کر دیا گیا کہ اگر کوئی مالک اپنی لونڈی کو کعبہ گیری پر یا بدکاری پر مجبور کرتا ہے تو اسلامی ریاست میں حضرت عمر کے دور میں وہ مالک اپنے مالک ہونے کی حیثیت جو ہے وہ اس سے چھین لی جائے گی۔ ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری، وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ یہ سورہ نور کی وہ آیت جس کی وجہ سے وجہ تسمیہ ہے سورت کا، اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نور ہے زمین و آسمانوں کا۔ اس سے مراد کیا؟ ایک تو یہ کہ اس ساری دنیا اور کائنات کے نور کا خالق، مالک اور کنٹرول کرنے والی ذات اللہ ہی ہے۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو اس کائنات میں نور نہ ہوتا، اور اللہ ہی اس کائنات کے ہر نور کا ذریعہ اور سورس اور کنٹرول کرنے والا ہے۔ وہ نور کائنات میں جتنے نور ہیں، مثلا ہم دیکھیں کہ کائنات کی نور السماوات والارض کیسے، جیسے کائنات کی قدرتی چیزوں کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا نور، اس کا ذریعہ، اس کا خالق اللہ ہے۔ اسی طرح نور بصیرت، نور بصارت کا خالق، مالک، کنٹرولر اللہ ہے۔ یہاں ہم دیکھیں کہ نور ہدایت، نور وحی کا ذریعہ اور سورس اور منبع کیا ہے، وہ بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض فرمانے کے بعد اللہ نے ایک بہت خوبصورت مثال کے ذریعے اس کی مثال فرمائی، جیسے تاک میں ایک رکھا ہوا چراغ پر ایک فانوس ہو، اور فانوس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک سے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا جاتا ہے، آگ اسے لگے یا نہ لگے، روشنی پر روشنی بڑھنے کے سارے اسباب جمع ہو گئے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ مثال میں بتایا گیا، پہلے مثال سمجھ لیجئے، پھر اس مثال میں جو تشبیہات ہیں ان کو میں مختصر سی وضاحت کی کوشش کروں گی۔ مثال دی گئی ہے کہ جیسے ایک چراغ ہے، اور چراغ تاک میں رکھا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو یہ بلب اور یہ کمکمے وغیرہ دیواروں کے ساتھ لٹکا دیے جاتے ہیں، معلق کر دیے جاتے ہیں چھتوں کے ساتھ۔ اس ابتدائی دور میں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ چراغوں کو اگر آپ پرانا ہمارا فورٹ بھی دیکھیں، لاہور فورٹ بھی دیکھیں، تو دیواروں کے اندر تاک اور تاکچے ہوتے تھے جس کے اندر وہ چراغ جو ہیں وہ رکھے جاتے تھے۔ تو ایک چراغ ہے، اس کو ایک تاک میں رکھا گیا ہے، اور اس چراغ کے اوپر کیا ہے؟ ایک فانوس ہے، شیشے کا فانوس ہے، کوئی کرسٹل ہے جو کیا کرتا ہے؟ ایسا فانوس اس چراغ کے اس دیے کی روشنی کو اور ہائی لائٹ کرتا ہے اور ایگزیجریٹ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ چراغ چل بھی ایک ایسے زبردست تیل سے رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چراغ کے اندر جتنا اعلیٰ نسل کا تیل ہوگا اتنا اس کا شعلہ زیادہ روشنی دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چراغ، اس میں تیل اتنی اعلیٰ نسل کا کہ زیتون کا تیل ہے۔ آپ کو پتہ ہے خوشیوں کے موقع پر لوگ وہ گھی کے چراغ جلاتے تھے، کیوں؟ کیونکہ اس کی روشنی عام مٹی کے تیل وغیرہ اور سرسوں کے تیل سے زیادہ ہوتی تھی۔ تو اللہ نے تشبیہ دی، بہترین آئل فار برننگ اینڈ فار لیومینوسٹی زیتون کا تیل، اور زیتون کا بھی ایسا کہ جس کا پھل ایسے زیتون کے درخت سے نکلا جس پر مغرب سے مشرق سے لگاتار روشنی آتی تھی۔ ویلے زیتون کا تیل ہی بہت عمدہ لائٹ دیتا ہے، اوپر سے زیتون اس درخت پہ سے ہوا جس کا پھل بہت زیادہ روشنی لے کر پھلا تھا، تو لہٰذا بہترین آئل ہے جو اس چراغ میں ڈلا۔ گویا یہ وہ چراغ ہے جس پر ہر چیز اس کی لیومینوسٹی کا اور اس کی روشنی پر اضافہ ہی کرتی ہے، تو نور علی نور وہ روشنی بڑھتی چلی جاتی۔ اس مثال کو مفسرین نے 3 حوالوں سے سمجھایا ہے۔ عربی زبان میں، اردو میں بھی ضمائر ہوتے ہیں، انگلش میں ہم ان کو پروناؤنس کہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال
میں ہی کی پروناؤن یا ضمیر اگر اللہ کی طرف جائے تو پھر اس پوری مثال سے مطلب کیا ہے؟ جب نور ہی میں ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہم سمجھیں گے کہ ہی سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چراغ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، طاق کائنات ہے، وہ فانوس کیا ہے؟ وہ غیب کا پردہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نظر تو نہیں آتی، لیکن وہ غیب کا پردہ ایسا ہے کہ جس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور، اس کی ذات کی پہچان کائنات کی تمام چیزوں میں ہے کہ نہیں؟ غیب کا پردہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں اللہ کی پہچان سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، اللہ کی ساری کائنات اور مخلوق میں نظر آتی ہے۔ اس غیب کے پردے کے باوجود تمام چیزوں پر اللہ کی روشنی، تمام چیزوں میں اللہ کی نور، اس کی پہچان، اس کی معرفت کا ذریعہ، اس کی مخلوق۔ پھر جب ایک مومن نور بصارت نہیں، نور بصیرت سے اللہ کے کائنات کے نور کو دیکھتا ہے تو اس کو اللہ کے نور، اس کی ہدایت، اس کی پہچان مل جاتی ہے، اور یہ تمام چیزیں نور ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اگر ہی کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسوسیٹ کی جائے تو چراغ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے، طاق سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، اور کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر زیتون کا تیل اور اللہ کے نور وحی کی روشنی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، قلب مبارک نور ہدایت، نور وحی سے منور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور، سراجم منیرہ بن گئے۔ آپ وہ جو کہا گیا اتر کر خیرات سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہی کے بعد آپ کون سا کیمیا کا نسخہ لائے تھے؟ نور ہدایت، نور وحی، نور القرآن کا خزانہ آپ لائے۔ حدیث اور سنت کا نمونہ سراجم منیرہ کا ہوا، نور علی نور ہوا۔ قرآن کا نور بھی آپ نے صحابہ تک پہنچایا، حدیث اور سیرت کا نور سراجم منیرہ کا صحابہ تک پہنچا۔ یہ نور صحابہ کو کیا بنا گیا؟ صحابہ روشنی کے مینار بن گئے، صحابیات کیا بن گئی؟ روشنی کی قندیلیں بن گئیں، اور پھر یہ نور ان صحابیات سے پھیلتا پھیلتا روم و عجم تک پھیلا، نور علی نور کی کیفیت تبلیغ اسلام کی شکل میں رائج۔ اگر ہی سے مراد مومن ہے، اگر ایک مسلمان مومن کلمہ گو سے مراد لی جائے تو چراغ سے مراد مومن کا دل ہے، طاق سے مراد مومن کا سینہ ہے، اور اس چراغ میں تیل کیا ہے؟ قرآن کی آیات کا نور، حدیث اور سنت کی تعلیمات کا نور۔ جب ایک مومن کے دل میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا تیل ڈلتا ہے تو پھر مومن بھی کیا بن جاتا ہے؟ مومن بھی چراغ کی طرح، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کی عبادات نور ہدایت سے جب وہ فیض یاب ہوتا ہے مومن، تو وہ بھی چراغ کی طرح اپنے ماحول کے اندھیروں کو دور کرتا ہے، گرد و پیش لوگوں کو دین اور قرآن کی نور کی تبلیغ اور ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، مومن کے نور ایمان اور مومن کے نور ہدایت کا تعلق پھر صرف اور صرف اس کے تیل کے ساتھ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک چراغ کے اندر جب زیادہ تیل ہوتا ہے تو وہ بہت خوبصورتی سے چلتا ہے، خوب بڑا سا اس کا فلیم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک چراغ کے اندر جب تیل اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے تب بھی اس کا شعلہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ جب ایک چراغ کا تیل کم ہونے لگتا ہے تو پھر اس کی روشنی گھٹنے لگتی ہے، اور جب چراغ کا تیل بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ ٹمٹمانے لگتا ہے، اور جب چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا شعلہ بجھ جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے سینوں میں نور ایمان رہے اور ہماری زندگی میں نور ہدایت ہمیں ملتا رہے تو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا تیل ڈالتے رہنا ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کا علم جس مسلمان کلمہ گو کے پاس زیادہ ہوگا، اس کے ایمان کا نور اور شعلہ اتنا زیادہ ہوگا۔ اگر قرآن اور حدیث کے علم کا تیل اعلیٰ کوالٹی کا ہوا، بڑا اعلیٰ علم قرآن اور حدیث کا ہوا، بڑا ایکسٹینسو قرآن اور حدیث کا علم ہوا، تو اتنا ہی نور ایمان کا شعلہ اچھا بھڑکے گا۔ یاد رکھیے، اگر قرآن اور حدیث کے نور کے تعلق کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق گھٹنے لگا، تیل گھٹنے لگا، تو ایمان کا شعلہ بھی ٹمٹمانے لگے گا، اور اگر یہ قرآن اور حدیث کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کٹ گیا تو پھر یہ شعلہ بجھ جائے گا۔
آج رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں سورہ نور پڑھتے ہوئے اپنے آپ سے سب وعدہ کر کے اٹھیے گا کہ یہ جو قرآن اور حدیث کے تعلیمات کا ذریعہ ہے اب اس کو میں منقطع ہونے نہیں دوں گی۔ یاد رکھیے گا یہ جو نور ہدایت آج مجھے اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے، اگر یہ اس تعلق کا ذریعہ کٹ گیا تو یہ نور ایمان جو آج بڑھ رہا ہے نا یہ ٹمٹمانے لگے گا، اور اگر یہ قرآن کا تعلق چھٹ گیا، خوددارہ میں ہاتھ جوڑ کے سب سے درخواست کروں گی کہ خوددارہ اس تعلق بالقرآن کو ایک موسمی تعلق مت بنا لیجیے۔ یہ صرف رمضان کے مہینے کا تعلق نہیں ہے، یہ تو میری زندگی کے آخری لمحوں اور سانسوں تک کا تعلق ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ میرا نور ایمان کا شعلہ، میرے نور ایمان کا شعلہ جلتا رہے اور میرا دل نور ہدایت سے بھرا رہے، تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کا مصمم ارادہ کر کے اللہ سے وعدہ اور عہد کر کے اٹھے کہ میرا اور قرآن کا تعلق موسمی رمضان کا تعلق نہیں ہوگا، میں اب سارا سال ہر وقت لگاتار اس قرآن سے جڑی رہوں گی۔ اس کی یہ تعلیم جس نے مجھے اتنا نور ایمان اور اتنا نور ہدایت کی طرف مائل کیا ہے، میں اب اس قرآن کو تھامے رکھوں گی۔ سب اپنے اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے کہ آج جو ہماری کلاس ہے یہ صرف رمضان کی سورہ نور کی کلاس نہیں ہے، یہ کب کی کلاس ہے؟ یہ ہر ہفتے کی کلاس ہونی چاہیے، کہ سارے سال کی کلاس ہونی چاہیے۔ یہ عہد کر لیجئے، یہ تیل کے ساتھ میرا تعلق قرآن و حدیث کے نور کے ساتھ تعلق کٹ گیا تو ایمان کا شعلہ بجھ جائے گا۔ کہیں میری زندگی کے بجھنے کے وقت یہ شعلہ بجھا ہوا تو یاد رکھیے گا کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ آخری دموں تک اس کے ساتھ جڑنے، اس کی تعلیم کے ساتھ جڑنے، اپنے ایمان کے شعلے اور نور ہدایت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی رہنمائی فرماتا ہے، چاہتا ہے، فرماتا ہے، وہ لوگوں کو باتیں مثالوں سے سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز خوب واقف ہے۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے، یہ نور کہاں سے ملے گا؟ چاہتے ہیں نا کہ اب نور ہدایت مل جائے، نور ایمان مل جائے، کہاں سے ملے گا؟ شاپنگ مال سے، کسی سے؟ کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے بتا دیا کہاں سے ملے گا۔ ان گھروں میں ملے گا جن کا بلند ذکر کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کن کو بلند کرنے؟ مساجد، مسجدوں میں۔ اللہ نے فرمایا زمین پر جو مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کے لیے بالا خانوں میں اس کے لیے محل بنائیں گے۔ یہ نور ہدایت، نور ایمان تمہیں وہاں ملے گا جہاں مساجد ہیں یا جہاں ذکر الہی کا اہتمام ہے۔ مساجد میں، مدارس میں، قرآن کی تعلیم کی محفلوں میں، قرآن و حدیث کی تعلیم کے اداروں میں ملے گا تمہیں یہ نور۔ کیوں؟ ان میں ایسے لوگ ہیں نا جو صبح و شام اللہ کی تسبیح، اس کا ذکر کرتے ہیں، جنہیں تجارت، خرید و فروخت اللہ کی یاد اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ غافل نہیں ہے نا؟ جہاں پہ لوگ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہیں، ان محفلوں میں جاؤ جہاں وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روضۃ الجنہ، جنت کے باغ جب تمہارا گزر ہو تو تم بھی کچھ چر چگ لیا کرو۔ یہ وہیں کے چرنے چگنے سے تو یہ نور ملے گا۔ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آتی، اور وہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا انہیں دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، برعکس اس کے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ تو ایمان والوں کو نور ملا، کفر والوں کا اعمال ایسے ہیں جیسے ایک دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھ کے، کافر دنیا کی چیزوں کو سراب سمجھ کے وہاں جاتا ہے، سراب کی طرح، مسافر کی طرح کافر وہاں کچھ نہیں پاتا۔ وہاں پہنچا تو وہاں موت کے وقت اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا۔ اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا۔ کس کی مثال؟ کافر اور کفر کی مثال دی جا رہی ہے جیسے ایک گہرا سمندر۔ کافر کا دل جب اس میں کفر آ جائے تو اس کی کیفیت سمجھائی جا رہی ہے۔ کافر کے دل کو کیا کہا جا رہا ہے؟ گہرا سمندر۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلا دیاں جانے ہو۔ یہ کافر ہے، اس کا دل گہرے سمندر کی طرح ہے۔ اس کے اوپر کیا ہے؟
کفر کیا ہے؟ کفر اندھیرا ہی تو ہے. تو ایک گہرا دل ہے، سمندر کی طرح گہرا دل ہے، اس کے اوپر کفر کا اندھیرا ہے، اس کے اوپر ایک موج ہے، اس کے اوپر ایک اور موج ہے، اس کے اوپر بادل ہے، تاریکی پہ تاریکی مسلط ہے. اتنی تاریکی، یہ کون سی بادل ہیں، کون سی موجیں ہیں؟ یہ کفر کی موجیں کس کی ہیں؟ اس کی ضد کی ایک موج، اس کی ڈھٹائی کی دوسری موج، اس کے تکبر کے بادل، اس کی حب دنیا کی موجیں جب آ جاتی ہیں تو اس کفر کی حالت میں جب رویے ایسے موجوں اور بادلوں والے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جتنے نور میں بھی کھڑا ہو، اپنا ہاتھ بھی سامنے رکھے تو ایسی بھی حقیقتیں اسے سمجھ نہیں آتی. سورہ نور کے احکامات کیا اسے خاک سمجھ آئیں گے؟ اللہ ہمیں یہ منور احکامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان گہرے سمندروں اور کفر کی ان تاریکیوں سے بچ کر اپنی ضد اور ڈھٹائیوں کی موجوں کو دور کر کے اور اپنے حب دنیا کے بادلوں کو چھٹا کے اب ان احکامات پر ایمان کی توفیق عطا فرما دے. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے تو پھر کوئی نور نہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ارے نور کی نشانیاں تو دائیں بائیں ہیں، کیا ہے؟ تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کی تسبیح کریں، وہ جو سب آسمانوں اور زمینوں میں جو پرندے وہ پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک کی ایک اپنی نماز و تسبیح کا طریقہ ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. ایک اور نور کی نشانی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف بادل بناتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول سے بارش کے قطرے ٹپکے چلے آتے ہیں اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس نے زمین میں بلند کیے اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتے ہیں اور جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے، اور پھر اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتے ہیں. رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں سبق ہے کن کے لیے؟ جن کے پاس نور بصیرت کے ساتھ نور بصارت ہے اور وہ اللہ کے نور کو پہچان. ہر جاندار کے لیے ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا گیا. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے. کبھی دیکھا ہے اللہ کی مخلوق کو؟ اللہ کی مخلوق کو دیکھیں، پیٹ پر چلنے والے جانور بھی اس رب نے کیسے کیسے بنائے. وہ سانپ چلتا ہے تو وہ ایسے ایسے رینگ کے چلتا ہے، ہاں، اور پھر وہی کینچوا چلتا ہے تو وہ کنٹریکٹ اور وہ ریلیکس، کنٹریکٹ کٹھا ہوتا ہے، سکڑتا ہے. وہ اس کے پیٹ پہ چلنے کی کیفیت فرق ہے. پھر پیٹ پہ چلنے والے، پھر کوئی ہے شاۃ الارض، ایک ایک جسم کے ٹکڑے میں 4 ٹانگیں، کسی کی ایک ایک جسم کے ٹکڑے میں 2 ٹانگیں، لیفٹ رائٹ، ایسے جیسے کوئی فوجی پلٹون مارچ کر رہی. یہ سب پیٹ پر چلنے والے. ان کو دیکھو تمہیں اللہ کا نور، اللہ کی ذات کی پہچان ملے گی. کوئی کیا کرتا ہے؟ وہ 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے، کوئی 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے. یہ سب اللہ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتے ہیں. اور انسان پیٹ کے بل بھی چلتا ہے، 4 پہ بھی چلتا ہے اور 2 پہ بھی چلتا ہے، پھر بھی اللہ کو پہچاننے سے قاصر ہے. اللہ کو وہی پہچانتا ہے جس کے پاس نور بصارت ہی نہیں، نور بصیرت بھی. اللہم اجعل فی قلبی نورا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی ہے، مگر اس کے بعد بھی ایک گروہ اطاعت سے مڑ جاتا ہے. اللہ نے سورہ نور کے احکامات دینے کے بعد پھر کچھ وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. تم کہتے ہو ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب قرآن اور حدیث تمہیں کوئی طریقے، تمہارے لباس بدلتی ہے، تمہیں سلیقے آداب سکھاتی ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو. ایسے لوگ ہرگز مومن کوئی نہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آئیں تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک فریق کنی کترا جاتا ہے. البتہ حق اگر ان کی موافقت میں ہو، یعنی قرآن کے احکامات ان کو پسند ہوں، ان کے لائف سٹائل کے ساتھ میچ کر رہے ہوں، پھر تو بڑے اطاعت کیش بن کے آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہے؟ یعنی پسند کے احکامات مان لیتے ہیں، ناپسند احکامات چھوڑ دیتے ہیں. یہاں یہ کچھ ابھی تک سارا کچھ پڑھنے کے باوجود، سورہ نور، سورہ نساء پڑھنے کے باوجود کیا بات ہے؟ کیا وہ ابھی تک شک میں؟ اچھا، یا ان کو خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی ظلم کرے گا؟ یعنی ان کا کیا خیال ہے اس حکم کو مانیں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا؟ یا اصل بات یہ ہے یہ تو خود ہی اپنے پر ظلم کر رہے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ایمان لانے والوں کا طریقہ تو یہ کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلائے جائیں کہ آؤ ان کی زندگیوں کا فیصلہ کریں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہم نے سنا، سورہ بقرہ سنی، سورہ نساء سنی، سورہ نور سنی، ہم نے سنا اور کیا کہا؟ سمینا وعصینا. سنا تو اللہ نے دیا، اللہ نے میرا اور آپ کا جواب سن بھی لیا
اور دیکھ بھی لیا۔ اللہ ہمیں صحیح جواب دکھانے، سنانے اور صحیح رویہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان